بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق نکھرا ہوا سونا پارٹ 1 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں، اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہم آج اپنے موضوع کی طرف، راہ عشق نکھرا ہوا سونا پارٹ 1۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی۔ جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی۔ پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا۔ پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا۔ اور بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو۔ بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو۔ یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا۔ یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا۔ اور کتنے لاشیں پڑے ہیں کربل، حسین کا سر کہاں ہے بولو۔ کتنے لاشیں پڑے ہیں کربل، حسین کا سر کہاں ہے بولو۔ جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑتا ام الکتاب ہوگا۔ جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑتا ام الکتاب ہوگا۔ اور زیر مدفن فرشتے بولے سناؤ آقا کی نعت حاکم۔ زیر مدفن فرشتے بولے سناؤ آقا کی نعت حاکم۔ کہ تمہیں سنا کر ثواب ہوگا، اور تمہیں سنا کر ثواب ہوگا تو ہم کو سن کر ثواب ہوگا۔ تمہیں سنا کر ثواب ہوگا تو ہم کو سن کر ثواب ہوگا۔ اور تمہیں سنا کر ثواب ہوگا تو ہم کو سن کر ثواب ہوگا۔ تمہیں سنا کر ثواب ہوگا تو ہم کو سن کر ثواب ہوگا۔ دوپہر کی دھوپ آگ کی طرح تپتی ہوئی چٹان، اور سل کے نیچے دبی ہوئی ایک زندہ لاش۔ غلاموں کو اتنی دردناک سزا نہیں دی جاتی۔ مکہ کے ایک تاجر نے امیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے کتنا سنگین جرم کیا ہے۔ سارے عرب کے لوگ جس رسول کے خلاف صف آرا ہیں، یہ اسی کا کلمہ پڑھتا ہے، شب و روز اسی کا دھم بھرتا ہے، اسی کے تصور و خیال میں ہر وقت شرابور رہتا ہے۔ میں نے اسے بار بار سمجھایا کہ تو ایک حبشی نیات غلام ہے، عرب والے رسول سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ اگر کسی کا حق تیرے اوپر ہو سکتا ہے تو آقا ہونے کی حیثیت سے یہ منصب صرف میرا ہے۔ امیہ نے تیور بدل کر جواب دیا، تمہاری اس فرمائش پر وہ کیا کہتا ہے؟ مکے کے تاجر نے پھر سوال کیا، کہتا ہے کہ تم نے میرا جسم خریدا ہے، دل نہیں خریدا۔ غلامی کے فرائض کا تعلق جسم سے ہے، دل سے نہیں۔ میں تمہاری خدمت سے انکار کر دوں یا مجھ سے اپنی فرائض کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوتاہی سرزد ہو تو میں لائق تعزیر ہوں، لیکن ضمیر کی آواز اور دل کی امنگوں پر تمہارا کوئی حق تسلیم کرنے سے میں قطعاً انکار کرتا ہوں۔ کسی دلکش اور زیبا ہستی کے ساتھ روح کی وابستگی کے لیے رنگ و نسل کی ہم آہنگی بالکل ضروری نہیں۔ حبشی نیات ہونا عرب کے پیغمبر صادق پر ایمان لانے سے مانے نہیں ہے۔ امیہ نے نہایت تمسخر کے ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب نقل کیا ہے۔ اس کی گفتگو کا تیور بتا رہا ہے کہ
کہ رب کی رائے عامہ کے خلاف بغاوت کے بھرپور جذبے سے وہ مسلح ہو چکا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کی سحر سے اس کا جانبر ہونا اب بہت مشکل ہے۔ ایسے یہ بے وفا سرکش کو کفر کردار تک پہنچانے کے لیے یہ سزا بھی بہت ناکافی ہے۔ یہ کہتے ہوئے مکے کا تاجر آگے بڑھ گیا۔ پھر وہیں دوپہر کا وقت تھا، آسمان سے چنگاری برس رہی تھی، لالا کی طرح دہکتے ہوئے انگاروں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا گیا۔ اوپر سے کئی من پتھر کی چٹان سینے پر رکھ دی گئی تاکہ سلگتا ہوا جسم کروٹ نہ بدل سکے۔ ایک زندہ انسان کا خون جل رہا تھا، چربی پگھل رہی تھی، اور مکے کے اوباش تالیاں بجا بجا کر بدمست شرابیوں کی طرح ناچ رہے تھے۔ چنگاریوں کی طرح جسم کی خاکستر اڑنے لگی، لیکن سلگنے والے کی زبان پر ظلم و ستم اور جور و استبداد کا ایک سے ایک لرزا دینے والا واقعہ دنیا کی نگاہوں سے گزرا ہے، لیکن خوشنودی حق کے لیے تسلیم و رضا اور صبر و ضبط کا یہ حیرت انگیز نظارہ چشم فلک نے بہت کم دیکھا ہوگا۔ تصور جانا میں آنکھیں بند تھی اور امیہ کے ہاتھ میں تازیانہ لیے پچ رہا تھا۔ بتا امیہ، حضرت بلال کی تصور جانا میں آنکھیں بند تھی، حضرت بلال کی تصور جانا میں آنکھیں بند تھی، اور امیہ ہاتھ میں تازیانہ لیے پوچھ رہا تھا، بتا کہ اب بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا؟ تیری ہڈی تک جل گئی ہے، اور اب تو جھوٹے دین سے توبہ کر لے، بلا وجہ اپنی جان کو ہلاکت کا نشانہ مت بنا۔ آخری بار سن لے، اب تو اپنی ضد سے باز نہ آیا تو تیرے جسم کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ سارا عرب میرے ساتھ ہے، کوئی تیری حمایت کے لیے نہ کھڑا ہوگا۔ شدت کرز میں لرزتی ہوئی ایک مدھم سی آواز میں فضا میں گونجی، رسول عربی، رسول عربی، رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ میں زندگی کی آخری سانس تک پڑھوں گا۔ اس دین کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں جس کی محبت میرے دل کی دھڑکنوں میں جذب ہو چکی ہے۔ ایک حبشی غلام کی اس سے بڑھ کر اور کیا معراج ہوگی کہ اس کے جسم کی جلی ہوئی راکھ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو چھو لے۔ میری فتح و سرخروئی کے لیے میرے رسول کی حمایت بہت کافی ہے۔ وفاداری کی موت ہلاکت نہیں، حیات جاوید ہے۔ چاندنی رات تھی، ایک پیکرے نور کے دم قدم سے مکے کی پہاڑیوں پر نور برس رہا تھا۔ آج فضاؤں میں ہر طرف خوشیوں کی ادا بھی بکھرے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انس میں بھی ایک حسرتناک خوشی کا عالم طاری تھا۔ اتنے میں چمنستان رسالت کے اندلیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آج چہرے پر غیر معمولی پریشانی کے آثار تھے۔ سرکار نے نظر اٹھاتے ہی دریافت فرمایا، ابوبکر، آج تمہارے چہرے پر دل کے گہرے زخم کا آثار نظر آ رہا ہے، خیریت تو ہے؟ کچھ آثار اچھے نہیں ہیں؟ آپ کے چہرے پر ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب حضرت بلال کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ آج دوپہر کو ظلم و شقاوت کا ایک دل گداز واقعہ میری نظروں سے گزرا ہے۔ بس چہرے پر پریشانی کے اثار کی وجہ بھی وہی واقعہ ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آنکھوں سے خون ٹپک پڑا کہ ظالم نے دہکتی ہوئی آگ پر ننگی پیٹھ انہیں سلا دیا تھا، اور آپ کا غلام انگاروں کے مدفن کا نشان بتانے کے لیے جگہ جگہ پیٹھ میں غار پڑ گئے ہیں۔ جور و ستم کی یہ دردانگیز سرگزشت سن کر سرکار کی پلکیں بھیگ گئی۔ جب جناب صدیق اکبر نے بتایا کہ آج میں نے عجیب واقعہ دیکھا ہے،
کہ حضرت بلال کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا ہے اور ان کے سینے پر بہت بڑی چٹان رکھ دی گئی ہے تاکہ یہ کروٹ بھی نہ بدل سکیں، اور آپ کے جسم کی ہڈی تک چلنے لگی۔ صدیق اکبر نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں یہ دردناک واقعہ سنایا تو فخر انبیاء، تاجدار حلتا، امام الانبیاء، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں بھیگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر مت گھبراؤ، حق کا سورج زیادہ دیر تک گہن میں نہیں رہتا۔ آزمائشوں کی انہی بھٹیوں میں عشق و ایمان کا سونا نکھرتا ہے۔ وہ دن بہت جلد آ رہا ہے جب اہل ایمان کی دنیا بلال کو اپنا آقا کہہ کر پکارے گی، جب دنیا بلال کو اپنا آقا کہہ کر پکارے گی۔ جذبہ غم گسار میں جناب صدیق اکبر بے خود ہو گئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت عطا فرمائیے کہ حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دوں۔ خوشی سے چہرہ زیبا کھل اٹھا، تاجدار کائنات کا چہرہ مسکرا پڑا۔ تاجدار کائنات نے تبسم فرمایا، آپ کا مبارک چہرہ مزید کھلا ہوا چہرہ مزید کھل اٹھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس سے بڑھ کر اور دین کی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے ایک مظلوم بھائی کو رنج و غم کے زندان سے رہا کرایا جائے۔ دین کے رشتے سے مصیبت زدوں کی امداد و چارہ سازی خدا کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے، لیکن ابو بکر نگار خانہ عشق کے شکیل زیبا کی خریداری میں مجھے بھی شریک کر لینا۔ ابو بکر نگار خانہ عشق کے اس شکیل زیبا کی خریداری میں مجھے بھی شریک کر لینا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات کی بے خودی میں اشکبار ہو گئے۔ عرض کی، سرکار، ہم اور بلال دونوں ہی آپ کے غلام اور دامن کرم کے پناہ گیر ہیں۔ آپ سے الگ نہ ہماری جان کی کوئی ہستی ہے نہ مال کا کوئی وجود۔ شرکت تو جب ہوتی ہے نا کہ جب میرا کوئی الگ وجود ہوتا۔ جب سب تاجدار کائنات حضور آپ ہی کا ہے تو اب شرکت کا سوال ہی کہاں رہ جاتا ہے آقا۔ میری تو صرف اتنی آرزو ہے کہ حضرت بلال کو اس سنگ دل سے چھڑا کر سرکار کے قدم ناز پر نثار کر دوں۔ دوسرے دن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ سے کہہ رہے تھے، میں تمہارے حبشی غلام کو خریدنا چاہتا ہوں، اگر تم ایثار کر سکو تو میرے ہاتھ پر فروخت کرو۔ امیہ نے کہا، اگرچہ میں ضرورت مند ہوں لیکن تمہاری بات نہیں کاٹوں گا، خریدنا ہے تو مناسب قیمت طے کر لو۔ جناب صدیق اکبر نے عرض فرمایا، میں تمہاری منہ مانگی قیمت ادا کروں گا۔ جیسے ہی اس نے زبان ہلائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا پس و پیش منہ مانگی قیمت ادا کر دی۔ جب خوشی میں جھومتے ہوئے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لے کر چلنے لگے تو امیہ نے تان کرتے ہوئے کہا، ابو بکر، ایک ذہین تاجر کی حیثیت سے تم عرب گیر شہرت کے مالک ہو۔ تمہارے متعلق مشہور ہے کہ مال پرکھنے اور قیمت لگانے میں تمہارا اب تک کوئی بھی حریف پیدا نہیں ہو سکا، لیکن مجھے سخت تعجب ہے کہ آج بلال کی خریداری میں تم مات کھا گئے۔ ایک نکارہ غلام جس کی نہ صورت ہی دیکھنے کے قابل ہے اور نہ اسے کوئی ہنر ہی آتا ہے، تم نے سونے کے مول اسے خرید لیا ہے۔ اتنا بڑا غبی اور بے عقل ہے وہ کہ میں نے سخت سے سخت سزا دی ہے، لیکن رحم کی درخواست کرنے کا بھی اسے سلیقہ نہیں معلوم، سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا نکارہ غبی اور بے ہنر غلام تم نے کس مقصد کے لیے خریدا ہے۔
معنی خیز تبسم کے ساتھ جناب صدیق اکبر نے 2 لفظوں میں یہ جواب مرحمت فرمایا کہ خوب و نہ خوب کا معیار ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا۔ بڑی مشکل یہ ہے کہ تم جسے عیب سمجھ رہے ہو وہی میرے تائیں ہنر ہے۔ بلال کو سونے کے مول خرید کر بھی میں شرمندہ ہوں کہ اس کی واجبی قیمت دونوں جہان سے زیادہ ہے۔ بلال کی ابھی بھی یہ قیمت نہیں ہے، بلال اس سے بھی مہنگا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ بلال کیا ہے جو میں نے تمہیں قیمت ادا کی ہے۔ جب امیہ بن خلف نے کہا نا اتنے بڑے تاجر ہو، بڑے بڑے سودے کیے، آج گھاٹے کا سودا کر گئے ابو بکر، تو جناب صدیق اکبر نے جواب دیا کہ میں نے اتنی قیمت ادا کرنے کے باوجود بھی میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ یہ بلال کی قیمت ادا ہی نہیں ہوئی۔ بلال کی اس سے کہیں زیادہ قیمت ہے، بلال اس سے کہیں زیادہ مہنگا ہے۔ یہ بلال کی قیمت نہیں جو میں نے ادا کی ہے، تم بلال کی قدر جانتے ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ بلال کیا ہے۔ بلال کے سینے میں کس ہستی کا عشق سما چکا ہے جس نے بلال کو فرش سے اٹھا کے عرش اولا تک پہنچا دیا ہے، جس نے بلال کے مقام کو بلندیوں اور بلندی تر بلندی تک لے گیا ہے۔ تمہیں تو یہ ظاہراً حبشی نیاد غلام نظر آتا ہے، لیکن بھیا تم کیا جانو کہ یہ کون ہے اور اس کی قیمت کیا ہے۔ جس رخ زیبا کی جھلک نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورفتہ بنا دیا تھا، آج زندگی بھر کے لیے اس کے قدموں میں پہنچ گئے تھے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں انہیں 2 جہاں کا سرمدی سکون مل گیا۔ اب وہ سے افام غلام نہیں تھے، عالم اسلام کے خوبرو آقا تھے۔ اب وہ سے افام غلام نہیں تھے، عالم اسلام کے خوبرو آقا تھے۔ معراج کی شب تھی، سارا عالم بالا سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر مقدم کے لیے چشمے برا تھا۔ ملائکہ مرسلین کے جھرمٹ میں شاہانہ تسک و احتشام کے ساتھ سرکار کی سواری پہنچی۔ سلامی کے لیے قدسیوں کے بھیڑے جھک گئے، عرش کا پرچم سرنگوں ہو گیا۔ امیدوں کی ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملکوت کا معائنہ فرمایا۔ اب گلے گشت کے لیے باغ فردوس کی طرف بڑھے۔ مرحبا 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 کہنے کے لیے ہر طرف حور و غلمان کی صفیں ایستادہ تھی۔ حضرت جبریل امین قدم قدم پر ہم رکاب تھے، جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ تاجدار کائنات کی چشم اقدس ایک غمگین اور ملول حور پر پڑی جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ پھر دوست کی عالم خوشگوار میں رنج و غم کی پرچھائیں دیکھ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا اچنبا ہوا۔ جبریل امین سے ارشاد فرمایا، دریافت کرو یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ جنت کی عیش و دوام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے؟ اس کی رونے کی وجہ کیا ہے؟ جبریل معلوم تو کرو اس کی رونے کی کیا وجہ ہے، یہ کیوں رو رہی ہے؟ یہاں جنت میں آ کے تو کوئی نہیں روتا، یہ تو امن کی جگہ ہے، پرسکون جگہ ہے، یہاں پہ تو ہر کوئی خوش ہے، کوئی غمگین نہیں، کسی کو کوئی غم نہیں، یہاں سارے خوش و خرم رہتے ہیں، تو اس کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ جبریل امین اس کے قریب پہنچ کر اس کو اطلاع دی، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں قدم رنجا فرمایا ہے؟ جواب دیا معلوم ہے۔ حور نے جواب دیا معلوم ہے، جبھی تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کر لے۔ دوستو، جب تاجدار کائنات نے حور کو دیکھا نا تو وہ انتہائی غمگین ایک درخت کی ٹہنی کے نیچے رو رہی تھی، تو فخر انبیاء کی نگاہ پاک اس پہ پڑی، تو آپ نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل پتہ کرو یہ کیوں رو رہی ہے؟ تو جبریل امین اس کے پاس گئے تو جا کے اس سے فرمایا، تجھے نہیں پتا
کہ آج جنت میں فخر کونین سلطان انبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور تو رو رہی ہے؟ تو اس نے جواب دیا مجھے معلوم ہے، یہی وجہ ہے، اسی لیے تو میں نے غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ آپ کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کر لیں۔ وہ اس حال میں مجھے دیکھیں گے تو پوچھیں گے نا یہ حال کیوں بنا رکھا ہے۔ اگر میں باقیوں کی طرح ہوں تو اس طرح تو نہیں نا پوچھیں گے، میں اس طرح کا حال بناؤں گی تو وہ دریافت فرمائیں گے نا یہ حال کیوں بنا رکھا ہے، یہ کیا وجہ ہے۔ جبریل امین نے ارشاد فرمایا تجھے مبارک ہو، انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ دوستو انتہائی امپورٹنٹ لائنیں میں اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، انتہائی امپورٹنٹ یہ فکریں ہیں۔ میں حور کی بات کر رہی ہوں، جنت میں حور ہوتی ہے اس کی بات کر رہی ہوں کہ وہ رو رہی تھی تو تاجدار کائنات نے جبریل سے پوچھا جاؤ یہ کیوں رو رہی ہے؟ تو جب جبریل امین گئے تو جبریل امین نے تعجبانہ انداز میں کہا تجھے نہیں معلوم کہ سلطان کونین تشریف لائے ہیں؟ اس نے کہا معلوم ہے، اسی لیے تو یہ حال بنا رکھا ہے کہ وہ دریافت کریں۔ اب جب جبریل امین نے اس کو کہا نا تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے، جواب کے انتظار میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری رکی ہوئی تھی۔ تاجدار کائنات قربان جاؤں، میں قربان جاؤں، اس کے جواب کے لیے تاجدار کائنات کی سواری رکی ہوئی تھی۔ دوستو بلایا اللہ نے تھا، خالق کائنات کے محبوب ہیں مصطفیٰ، لیکن تاجدار کائنات کی نگاہ کرم دیکھیں کہ ایک جنت میں حور ہے رو رہی ہے تو فخر انبیاء کی سواری رک گئی اور جبریل امین کو بھیجا پتہ کرو یہ کیوں رو رہی ہے۔ اور جب تک جبریل امین وہاں گئے تھے اسے پوچھنے تب تک سواری مصطفیٰ رکی ہوئی تھی، جب تک جواب نہ آئے۔ میں قربان جاؤں سونا، میں قربان جاؤں، اس لطافت و کرم پہ قربان جائیں۔ حور نے اپنی آنکھوں کا آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکار میں اپنے غم کی درد انگیز کہانی میں خود سناؤں گی، میں خود سناؤں گی، یہ اپنی کہانی میں فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خود سناؤں گی۔ میں جبریل تمہیں نہیں بتاؤں گی، میں خود جاؤں گی، اور اگر وہ اجازت دیں تو میں خود اپنی یہ دردناک کہانی سناؤں گی۔ باریاب ہونے کی اجازت مل گئی۔ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں جبریل واپس آئے تو جبریل نے عرض کی آقا وہ رونے والی حور کہہ رہی ہے کہ میں اپنی دردناک کہانی آپ کو خود سناؤں گی، وہ اجازت چاہتی ہے کہ وہ آپ کی پاک بارگاہ میں آئے اور آپ کو اپنی درد انگیز کہانی خود سنائے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ اب وہ آئی، جھک کر سلام عرض کیا، جلالت شاہانہ کے آداب بجا لائی اور اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ دوستو آج راہ عشق نکھرا ہوا سونا پارٹ 1، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی پارٹ 2 پہ بات کریں گے۔ بات اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ اس میں سے کیا سیکھ رہے ہیں۔ دوستو اس نگاہ کرم کے لیے دعائیں کرتے رہو کہ اللہ کرے یہ ہم پہ بھی نگاہ کرم ہو، ہم بھی اس طرح تو کم از کم اپنا حال بنائیں کہ تاجدار کائنات دریافت فرمائیں کہ یہ رونے کی وجہ کیا ہے۔ دوستو کچھ تو ایسا کر سکتے ہیں نا، ہم بھی دعا کیا کریں کہ ہمارے دلوں میں بھی اتنی محبت و عقیدت و شفقت تاجدار کائنات کی آ جائے کہ ہم بھی یہ حال بنا کے تاجدار کائنات سے عرض کریں نگاہ کرم کی۔ اس طرح کا حال تو بنائیں نا، پھر نگاہ کرم ہو۔ ہم اس حال میں نہیں ہیں ابھی
دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے حبیب مکرم کا قرب عطا فرمائے، ان کی نظر کرم عطا فرمائے۔ آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی، دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آ جائیں گی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں راہ عشق نکھرا ہوا سونا پارٹ 2 پہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔